اولاد کی تربیت، ہمارے ذہن میں خیال آ گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اپنے بچے کو قرآن سکھائیں گے، اپنے بچے کو دینیات سکھائیں گے، مگر ایک بیسک گناہ سے اس کو نہیں بچائیں گے۔ یاد رکھیے، اسلام نے ایک گناہ ایسا بتایا، کہا ہے کہ اسے ایک عام گناہ نہ سمجھنا، ورنہ یاد رکھیے گناہ، سن، اگینسٹ شریعت یعنی حرام باتیں، وہ سب برابر نہیں ہیں، ان کی کیٹیگریز۔ کہا گیا کچھ گناہ ایسے کہ جن کا نقصان یہ کہ وہ خود بھی حرام ہے، مگر وہ گناہ چین سائیکل شروع کرتے ہیں، ایک بار کہیں وہ گناہ آ جائے پھر اس کے اندر سے اور بہت سارے گناہ نکلتے ہیں۔ اور اس کے اندر اسپیشلی ایک گناہ، اس کے بارے میں میرا ایک لفظ سنیے پھر واپس آئیے اپنے گھر میں، میوزک، گانا، غنا۔ اتنا کامن یہ گناہ ہو گیا کہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی بیکار سمجھا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ آج کل کی ٹرم اگر میں استعمال کروں تو میوزک ایک ایسا فعل حرام جو خالی خود ایک گناہ نہیں، اس کے پیٹ میں اتنے سارے گناہ چھپے ہوئے، چین سائیکل۔ ایک دفعہ گھر میں آ گئی میوزک، میں ان شارٹ کہتا ہوں کہ میوزک کو یہ سمجھیے کہ جیسے ایڈز کی بیماری ہے۔ کتنا ویسٹ کے لوگ ایڈز سے گھبراتے ہیں۔ ایڈز کیا ہے؟ جو بہت ہی لٹل ریسرچ میں نے کی، اس سے پتا چلا کہ ایڈز کسی بیماری کا نام نہیں، ایڈز کوئی بیماری نہیں، ایڈز انسان کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کا نام۔ ایڈز کا مسئلہ یہی، خود کوئی بیماری نہیں۔ اللہ نے ہر آدمی کی باڈی میں ایک ریزسٹنس سسٹم رکھا، باہر سے جب کوئی جرم، کوئی وائرس، کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے، ہمارے بلڈ کے کچھ کارپسلز اس کو فائٹ کرتے ہیں۔ بہت ساری 99% بیماری ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم پر اٹیک کرتی ہے، ہماری باڈی خود اس کا جواب دیتی ہے۔ لیکن ایڈز جو ہمارے جسم کی ڈیفنس فورس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح سے کہ جیسے کوئی ملک اس پر ہر طرف سے دشمن اٹیک کرے اور وہاں کی گورنمنٹ یہ اناؤنس کرے کہ ہم آج سے اپنی آرمی کو ختم کرتے ہیں، کیا نتیجہ نکلے؟ ہر ملک آ کے اسے نقصان پہنچا کے چلا جائے۔ جیسے اگر کسی علاقے میں کرائم بہت اور گورنمنٹ اعلان کرے کہ آج سے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ختم، کوئی پولیس نہیں، آلریڈی کرائم ہے، پولیس چلی گئی تو کیا حالت ہوگی؟ گھر سے باہر تو چھوڑے، گھر میں بھی آپ سیکیور نہیں رہیں گے۔ ایڈز اسی کا نام ہے۔ انسان کی باڈی بیماریوں اور وائرس سے جنگ کرنے کی جو فورس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر بیماری آپ پہ اٹیک کرتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری مار دیتی ہے۔ یہی جو باڈی کے لیے ایڈز کا کام، یہی انسان کے ایمان اور ریلیجن کے لیے میوزک کا کام۔ میوزک خالی ایک سمپل گناہ نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہمیں اس کی سزا مل جائے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنسپٹ ہے، اپنی جگہ صحیح، کہ قیامت کے دن ایک میزان، ایک ترازو، ایک اسکیل ہوگا، جو گناہ ہم نے کیے وہ ایک طرف رکھے جائیں گے، جو نیکیاں کی وہ دوسری طرف۔ تو ٹھیک، اگر ہم نے 2 مہینے میوزک سنی تو 2 مہینے نماز بھی پڑھی، چنانچہ ایک طرف اسکیل کے ایک حصے میں نماز آ جائے گی، ایک میں میوزک آ جائے گی، کمپنسیٹ ہو جائے گا، برابر ہوگا۔ دیکھیے ان گناہوں میں تو یہ بات صحیح، جو سمپل گناہ ہوتے ہیں اپنی جگہ ایک گناہ، لیکن میوزک ایسا گناہ نہیں۔ میوزک آپ کے ایمان پر اٹیک کرتا، آپ کے ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کرتا۔ سمجھا ہی نہیں ابھی تک ہم نے میوزک کی لاجک۔ میوزک اگر بہت زیادہ سن لی جائے، انسان کے ایمان کے ڈیفنس کو ختم کر کے رکھتی ہے۔ جو کام ایڈز کرتا ہے وہی کام میوزک کرتی ہے۔ انسان میں سے جب میوزک بہت بڑھ جاتی ہے تو انسان، ہر مومن، وہ اپنے ایمان کے اگینسٹ کسی بات کو ریزسٹ بھی نہیں کر پاتا۔ جب میوزک زیادہ سنی جائے گی، نماز بھی چھوٹے گی، حجاب بھی ختم ہوگا، شراب بھی پی جائے گی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا میوزک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی ریزن ہے کہ آج پورا ویسٹرن میڈیا ایسا بن گیا کہ ہر چیز کو انہوں نے میوزک پہ ڈیپینڈ کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم کہ اس میوزک کے ذریعے سے سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ انسان کا ایمان ختم کیا جا سکتا۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو فتویٰ نہ سمجھیے۔ میوزک کے نقصانات تو ایسے ہیں کہ بعض جگہوں پر شراب سے زیادہ خطرناک چیز میوزک لگتی ہے۔ یہی ریزن کہ آپ تو
ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث رسول سنی. قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، قرآن کی آیت. دیکھو بتوں کے قریب کبھی نہ جانا. بدترین چیز ہے اسلام میں بت پرستی. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بالکل ساتھ میں ہی آیت ملی ہوئی. اور اپنے آپ کو میوزک سے بچاؤ. بت پرستی کی بات ہو رہی ہے، بتوں کی بات ہو رہی ہے. اب بتوں کے برابر کوئی اتنا بڑا گناہ ہونا چاہیے کہ ذرا سا کمپیئر کریں تو ایکول تو لگے. مگر ہماری نگاہ میں میوزک لائٹ چیز. ارے اگر ہمارے بچے نے تھوڑی سی میوزک سن لی تو کیا نقصان. قرآن کہتا جو بت پرستی کا نقصان ہے مور اور لیس یہی میوزک کا نقصان. بالکل برابر کی آیتیں آئی. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قول الزور عربک ڈکشنری، اس کا مطلب میوزک. اپنے آپ کو بتوں سے بچاؤ اور میوزک سے بچاؤ. انٹرنیٹ میں قرآن کے ریفرنس آپ کے پاس ہیں، چیک کر لیجئے. اور دوسری حدیث، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا. کیا چیز بتا رہا؟ اپنے دنیا میں آنے کا ریزن. پیغمبر دنیا میں کیوں آئے؟ 23 ایئرز پیغمبر نے رسالت کے لیے اتنی محنت کی. حدیث سنی، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا، شرک کا خاتمہ کروں اور میوزیکل انسٹرومنٹ کا خاتمہ کروں. دیکھیے شرک اور میوزک کو ایکول پیغمبر کی حدیث میں بھی کہا گیا. آپ کا ایک سوال، ریفرنس کہاں لکھا ہوا؟ شہید دست غیب کی کتاب پڑھیے، گناہان کبیرہ، ماسٹر پیس ورک ہے اس شہید کا. اس کے اندر جو میوزک کا گناہان کبیرہ، آپ سمجھ گئے نا. اسلام میں جتنے گناہ کبیرہ 1 2 3 ہر ایک گناہ پر ایک ان کا ایسے. جو میوزک کا گناہ اس میں یہ حدیث پڑھیے گا، اس سے بھی اسٹرانگ حدیث ہے. میں نے تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ جس سے ہم اور آپ بہت لائٹ سمجھ رہے ہیں. کیا رے بھائی، اگر 5 منٹ 10 منٹ اس نے اپنے دل کے پلیجر کے لیے میوزک سن لی تو بعد میں قرآن بھی تو پڑھ لیا. دیکھیے یہ 2 گناہ ایکول نہیں ہے. میوزک چونکہ ایک گناہ نہیں ہے، پوری ریزسٹنس پاور آپ کے بچے کی ختم کر دے گی. یہی وجہ کہ آج ہر چیز میں میوزک کو داخل کر دیا گیا. ٹیلی فون ہولڈ پہ رکھا، اس میں میوزک آ رہی. ڈور بیل اس میں میوزک آ رہی ہے. گھڑی اس میں میوزک آ رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ اکارڈنگ ٹو شریعت یہ حرام بھی ہے. شریعت کا مسئلہ الگ ہے، نقصان کا مسئلہ الگ. نہیں واضح ہوا؟ ایک مثال دے دوں، پھر ٹائم آج نہیں رہا. مجتہد سے ہم نے پوچھا کہ ہمارے سامنے ایک ڈرنک آ گیا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ شراب ہے کہ کوئی شربت. ہماری کیا ریسپانسبلٹی؟ کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تم پی سکتے. تمام مجتہدین کہہ رہے ہیں تم پی سکتے. لیکن اگر وہ شراب نکلی تو جو بھی اس کے نقصانات ہیں، ہمیں نشہ بھی آئے گا، سب کو وہ تو ہو کے رہے گا. فتوے کے اعتبار سے وہ حلال ہے، اس لیے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا اس کے اندر. اسی طرح سے بہت سی قسم کی میوزک فتوے کے اعتبار سے حلال ہے. یہی آغا سیستانی نے کہا کہ وہ میوزک جو انسان کے لسٹ اور پلیجر کو آپ بیدار کر دیں اور جس کے بارے میں شک ہو سن سکتے ہو. لیکن اگر وہ حرام والی میوزک نکلی اس کے نقصان تو ہوں گے. تو مجتہد یہ کہتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا مسئلہ مجھ سے پوچھو، لیکن احتیاط کرو، اس لیے کہ اگر وہ شراب نکلی تو فتوے کے وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقصان ہماری باڈی کو نہیں پہنچے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹ ہر چیز میں میوزک کیوں شامل کر رہا ہوں. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ان کے پاس تھنکنگ ہے. گھڑی، ڈور بیل، ٹیلی فون، ہمارے بچوں کے عام سے کھلونے، میوزیکل انسٹرومنٹ، ہر کھلونے. ریزن ہوتا بات، کچھ چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی. ہمارا دشمن ہم سے زیادہ جانتا. چنانچہ اسلام یہاں پر میوزک کو ایک عام گناہ نہیں سمجھا اور سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی قرار دے دی اس مومن کی کہ بچے کا فاؤنڈیشن اسٹون اس کے پاس رکھا جائے گا. اب بچے کو ریلیجس بنانا، کیسا ریلیجس؟ اذان دے کر نمازی بنانا ہے، کربلا کا پانی پلا کر مجاہد، غازی اور شہید بنانا ہے. مگر اس کے لیے ضروری کہ وہ چیزوں سے اس کو سیو کریں جو نماز کو نقصان پہنچاتی. جیسے بچہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے، اس کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے کچھ بیماریوں سے. بچے کا ایمان کا ویکسینیشن. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله
صالح الطاعات